السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینک کلب از کلمہ حبیبہ فیصل قسط نمبر 13۔ وہ دونوں فائزہ کے لیے لہنگا خریدنے آئی تھی، ان کے ساتھ حمزہ بھی تھا۔ پہلے ان لوگوں نے اپنے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی، پھر آخر میں لہنگا خریدنے کا ارادہ تھا۔ بھائی ہم نے جو اتنی ساری شاپنگ کی ہے اس کا کیا ہر جگہ ساتھ لے کر پھریں گے؟ علما روحان سی ہوتی ہوئی بولی۔ بات تو تم نے ٹھیک کہی، ایک کام کرے حمزہ بھائی، اب یہ سارا سامان گھر لے جائے، ہم شاپنگ کے بعد ڈرائیور کو کال کر دیں گے۔ کیوں علما؟ ویسے بھی ہمارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ کب ایکسٹرا شاپنگ کا موڈ بن جائے۔ فائزہ نے مزے سے کہا، ہاں بھائی آپ صبح سے ہمارے ساتھ خوار ہو رہے ہیں، بہت تھک گئے ہوں گے، آپ جائیں۔ ارے نہیں، تمہیں جتنی شاپنگ کرنی ہے کر لو گڑیا، تم جہاں میں وہاں۔ ارے بھائی میں کچھ نہیں سنوں گی، آپ گھر جائیں اور آرام کریں، ہمیں اتنی شاپنگ کرنے کی عادت ہے۔ آپ کا ہمارے ساتھ پھرتے رہیں گے، یہ سارا سامان لے کر چلے جائیں۔ ان کے اصرار پر حمزہ گھر چلا گیا، پر وہ دونوں مختلف ڈیزائننگ کے لہنگے دیکھتی رہی۔ بہت تگ و دود کے بعد انہیں ایک پسند آیا تھا، انہوں نے وہ پیک کروایا اور شاپ سے باہر آنے لگی۔ تبھی اچانک کسی نے فائزہ کو پکارا۔ اس نے سامنے دیکھا، ایک کار ان کے سامنے رکی تھی، جس میں سے ایک خوبصورت نوجوان باہر آیا۔ آنکھوں سے گلاسز ہٹائے اور فائزہ کی جانب دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام فاخر، آپ اس وقت یہاں؟ فائزہ کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہو۔ بس آپ کی بابا سے ملنا تھا، کچھ کام تھا تو سوچا تم لوگوں کے لیے کچھ لیتا چلو۔ بات کرتے کرتے اس نے ایک نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی، نقاب سے جھلکتی وہ آنکھیں مسحور کرنے والی تھی۔ اس نے دوبارہ فائزہ کی جانب دیکھا، فاخرہ یہ علما ہے، تم نے کئی بار ہمارے گھر میں ذکر سنا ہوگا، اسماعیل انکل اور ان کی فیملی کا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور علما یہ فاخر ہے، پاپا کے دوست کا بیٹا۔ السلام علیکم، فاخر نے پہل کی۔ جی وعلیکم السلام، علما نے بس اتنا ہی کیا۔ اور کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ بتائیے؟ علما نے بھی سرسری سا پوچھا۔ تم دونوں گھر جا رہی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ علما کیا کہتی ہو، چلے، فاخر تو ہماری جان پہچان کے ہی ہے، اور ویسے بھی گھر جا رہے ہیں۔ علما کو اعتراض تھا مگر وہ کہہ نہ پائی، پھر وہ سب گھر چلے گئے۔ فائزہ کی مہندی تھی، سارے گھر میں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ علما سادہ سی بیبی پنک کلر کی فراق میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح ہم رنگ سکارف بڑی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ حمزہ بھی وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، خاص پہ عادت آستین کہینوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی وجاہت میں چار چاند لگ گئے تھے۔ فائزہ بھی انتہائی معصوم لگ رہی تھی، خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، سب ہی انتہائی خوش تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شال کی کال آئی تھی، وہ بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب علما واپس آئے۔ اس سے علما کے باہر رہا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں، علما کے باہر شال میں ایک تبدیلی ضرور آئی تھی، جس سے علما بے خبر تھی کہ وہ حاشر کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگی تھی۔ علما فائزہ کی مہندی سے رنگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جب کوئی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے فاخر کھڑا تھا، اس نے دونوں کو سلام کیا۔ فائزہ اور علما دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، فاخر آپ آ گئے، آئی ہوپ کہ ساری فیملی آئی ہے۔ فائزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ بلائے اور ہم نہ آئے؟ جی سب آئے ہیں، آپ کے ممی پاپا سے مل رہے ہیں، آپ بہت اچھی لگ رہی ہے آج۔ فاخر فائزہ کے ساتھ تھوڑا فرینک تھا کیونکہ وہ یہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ جی بہت شکریہ، اور آپ کو یہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ماما یا بابا سے کہہ دیں، بالکل بے فکر ہو کر گھومے پھرے۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ایکسکیوز می، انکل سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے علما کی ایک نظر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں علما کو اس کی نظروں سے الجھن محسوس ہوئی۔ پھر سارے فنکشن میں اسے یوں محسوس ہوا گویا کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ گراؤنڈ میں ٹہل رہی تھی جب عنایہ اس کے پاس آئی ہے۔ پریٹی گرل کیسی ہو؟ عنایہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ٹھیک ہی ہوں، تم بتاؤ، شاید آج تمہارا لیکچر نہیں ہے، ورنہ عموماً دونوں کی بریک ٹائمنگ الگ ہے۔ ہاں بالکل، آج پروفیسر آج چھٹی پر ہے۔ تم بتاؤ علما کے بنا کیا حال چال ہے؟ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ کب آئے گی؟ بس آ جائے گی، فکر نہیں کرو تم، عنایہ نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جسے عنایہ نے توڑا۔ اشال سنو، اشال نے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، وہ دونوں ایک الگ تھلگ گوشے میں تھی۔ اس نے نقاب اتارا ہوا تھا۔ ہو کیا علما اس بات سے لاعلم ہے کہ تم حاشر سے بات کرتی ہو؟
مطلب علما کو نہیں پسند نہ؟ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وشال اس کے اس سوال پر چونک گئی اور تھوڑی شرمندہ بھی ہو گئی۔ نہیں، میں نے علما سے معافی رکھا ہے، ویسے عنایہ حشر اتنا برا بھی نہیں ہے۔ مطلب علما جس طرح اس سے خائف رہتی ہے وہ اچھا ہے، اس نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بات نہیں کی ہے۔ لیکن اشال کبھی کبھی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ عنایہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر اشال کی سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ کسی دن سمجھ جاؤ گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دوستی کے بیچ کسی کو مت آنے دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اینی ویز میں کلاس ختم ہونے پر تم سے ملتے ہوئے کہ گھر عنایہ وہاں سے چلی گئی اور اشال کے لیے سوچو کہ در کھول گئی۔ ماما جلدی دیکھیے، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، اشال رونے والی انداز میں بولی۔ اس کے سامنے بیٹا عبدالہادی مزے سے کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ عبدالہادی مجھے ابھی کہ ابھی نئی چاکلیٹ لا دو ورنہ میں تمہیں چین سے رہنے نہیں دوں گی، اشال نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ عدیلہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی جب اشال کی چیخوں پر باہر آئی۔ ماما دیکھیے اس بلے کو، میں چاکلیٹ کھا رہی تھی، میرے ہاتھ سے چھین کر لے گیا، اب مجھے واپس چاہیے اسے کہی ابھی کہ ابھی مجھے دوسری لا دے۔ اشال نے انگلیوں سے عبدالہادی کی جانب اشارہ کیا۔ اب عدیلہ بیگم کی تیز نظروں کا رخ عبدالہادی کی جانب تھا۔ اس نے شوق نظروں سے عدیلہ بیگم کی جانب دیکھا اور انتہائی معصومیت سے بولا، اب جنگلی بلی اکیلی چاکلیٹ کھا رہی ہے تو مجھے کیسے اچھا لگے گا؟ یہ کیا بچپنا ہے عبدالہادی؟ دونوں نے ایک دوسرے کے حقیقی نام لینا تو کبھی سیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود شک ہو جاتا ہے تم دونوں کے اصلی ناموں پر پتہ نہیں کیا بنے گا تم دونوں کا۔ ماں ہم دونوں کا جو بھی بنے گا بڑے مزے کا بنے گا، اشال شرارت سے بولی۔ مجال ہے جو ماں کے غصے سے انہیں ذرا سا بھی فرق پڑتا ہو۔ عدیلہ بیگم کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ عبدالہادی بولا، ہم تو صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اشال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، بلکہ تم لوگ میری ذمہ داریاں بڑھاتے ہو، ذرا وضاحت کر دیں گے محترم عبدالہادی صاحب کون سی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے پریشان کرنا تم لوگوں پر فرض ہے، تو بس ہم اس فرض کو پورا ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ عبدالہادی نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر تو اشال کو بھی ہنسی آ گئی جسے اس نے روکنے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی اور زوردار قہقہہ لگایا۔ عبدالہادی کے گالوں پر ابھرنے والے گڑے غائب ہی نہیں ہوتے تھے۔ عدیلہ بیگم پھر غصے سے بولی، واہ عبدالہادی، تمہیں فضول چیزیں پہلے یاد ہوتی ہے، ماں کے دیے کام یاد نہیں ہوتے۔ عبدالہادی نے زبان دانتوں تلے دبائی اور سر پر ہاتھ مارا، وہ ماما اشال کے چکر میں یاد ہی نہیں رہا۔ عدیلہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ میرے چکر میں؟ او بھلے عقل تمہاری پاس نہیں، اور مجھے کہتے ہو؟ اشال غصے سے کہنے لگی۔ پھر شروع ہو گئے تم دونوں، گھر کے کام چھوڑ کر ان لوگوں کے مسائل سلجھاؤ۔ عدیلہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی وہ دوبارہ کچن کی جانب جانے لگی۔ ماما عبدالہادی کو کوئی کام نہ دیا کریں، یہ کسی کام کے لائق نہیں، اشال نے بلند آواز سے کہا تاکہ آواز کچن تک جائے، پھر اس کی جگہ تم کام کیا کرو۔ عدیلہ بیگم نے بھی کچن سے ہانک لگائی، جنگلی بلی مجھے کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو۔ عبدالہادی نے اسے انگوٹھا دکھایا۔ عبدالہادی 10 منٹ کے اندر میرا کام ہو جانا چاہیے ورنہ آج بھوکے سو گے۔ عدیلہ بیگم نے کچن سے دھمکی دی۔ یہ مائی بھی بڑی ظالم ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے دہائی دی، اگر تم نے جوتی کھانی ہے نا تو ایسے ہی شوخیاں پکارتے رہو، میں تو چلی، اشال قہقہے لگاتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عبدالہادی بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اشال اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد وہ دل کھول کر ہنسی تھی، ورنہ علما کی غیر موجودگی میں وہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ اسے علما کی عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے عبدالہادی پر بے پناہ پیار آیا جس کی بدولت وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ تصور میں اس نے عبدالہادی اور علما کو ایک ساتھ دیکھا۔ اگر میری اتنی پیاری سہیلی میری بھابھی بن جائے تو ہائی میرے نکھے نکھے سپنے۔ اشال خود ہی مسکرا دی، انہی حسین یادوں میں گم وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی یہ حسین دنیا بری طرح متاثر ہونے والی تھی۔ کل کا سورج کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے برا ثابت ہونے والا تھا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جو ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتا ہے
جب وہ اپنا نام اپنی زندگی ایسے شخص کے نام کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں۔ فائزہ بھی آج اس گھر سے رخصت ہونے والی تھی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں کی ہواؤں میں اس کی وجود کی خوشبو تھی، جس گھر میں اس نے آنکھیں کھولی، جس گھر میں اس کی للکاریاں گونجتی تھی، آج اسے چھوڑ دی گئی۔ یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا۔ بیوٹیشین ابھی اپنا کام مکمل کر کے گئی تھی۔ فائزہ نے زبردستی علما کا بھی میک اپ کروایا تھا، ورنہ مجال ہے جو علما ان چیزوں کا استعمال کرے۔ فائزہ اپنی سوچوں سے باہر آئی کیونکہ علما اسے آواز دے رہی تھی۔ ہو کیوں کہو، اس نے علما کی جانب دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی سادہ مگر خوبصورت سی میکسی میں ملبوس تھی، ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹے سے خوبصورت سے اسکارف باندھا ہوا تھا۔ شاید یہی اس کی پہچان تھی، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ فائزہ لائٹ پنک کلر کے فل سلیوز لہنگے میں ملبوس تھی، دوپٹے کو مہارت سے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا تھا کہ جسم کا کوئی عضو نہ دیکھے، جو خود علما نے کیا تھا۔ فائزہ پر یہ روپ خوب نکھر کر آیا تھا۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ علما نے اسے دیکھتے ہوئے دعائی دی۔ فائزہ نے بھی بے اختیار آمین کہا۔ ویسے تم بھی کم نہیں لگ رہی، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو تم لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر علما جم گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے سامنے تو میں کچھ نہیں۔ میری پیاری دوست، تمہاری انہی اداؤں کا تو من مٹے تھے ہم۔ فائزہ مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اس کی بات پر علما مسکرا اٹھی۔ علما، اچانک فائزہ نے آہستہ سے کہا۔ جی بولو۔ علما بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لڑکیاں ہی اپنے گھر چھوڑ کر جائیں؟ وہ مایوسی سے کہنے لگی۔ فائزہ پہلے تو تم میری طرف دیکھو۔ علما نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا مانو ابھی رو دے گی۔ ہم اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے، یہی ہمارا اصل ہے اور یہی شریعت کا اصول۔ یہ جو لڑکی کہتی ہے نا کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نے ساری زندگی ماما بابا کے ساتھ رہنا ہے، پتہ ہے وہ یہ سب کیوں کہتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو دلاسا دے رہی ہوتی ہے، وہ حقیقت سے لا علم نہیں ہوتی، وہ بس حقیقت سے انکار کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ خود کو حالات کے مطابق ڈال لیتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ہماری پوری فیملی ہوتی ہے جو ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے، لیکن وہ ہر وقت تو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے نا۔ ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہی میری سوچ ہے کہ اس لیے ہم دوسرے گھر چلے جاتے ہیں۔ اوکے اب چلو، اور خبردار جو آنسو بہائے۔ علما نے اس کی آنکھوں پر ٹشو رکھ دیے جو آنسو بہا رہی تھی۔ بس کر دو یار، اب آنسو نہیں نکلنے چاہیے۔ اتنے میں حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائے بھائی، اگر تم لوگ ریڈی ہو تو چلے، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ فنکشن گھر میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ علما فائزہ کو لے کر باہر آئی اور پھر فائزہ ہمیشہ کے لیے کسی اور نام ہو گئی۔ پھر سارے یہاں وہاں بکھر گئے۔ علما فائزہ کے ساتھ بیٹھی تھی جب فاخر اور ان کے ساتھ اور دو لوگ شاید ان کے والدین تھے، ان کے جانب آئے۔ فائزہ بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ فاخر کی ماما نے فائزہ کو دعائیں دی، اسی طرح اس کے والد نے بھی۔ فائزہ مسکرا دی، بولے سے سر ہلایا اور بیٹا تم اسماعیل بھائی کی بیٹی ہو نا؟ وہ آنٹی اب علما سے مخاطب تھی۔ جی آنٹی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، کیا کر رہی ہو آج کل؟ اسٹڈی کر رہی ہو؟ جی اسلامیات کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ علما سے مختلف سوالات کرتی جا رہی تھی اور علما ایک دو لفظوں میں جواب دے دیتی۔ ایکسکیوز می آنٹی، میں آتی ہوں۔ علما یہ کہہ کر ان کے بیچ سے نکل آئی۔ علما میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، حمزہ جو اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا فوراً اسے پکارا۔ جی بھائی کہے، یہاں نہیں کہیں اور چلتے۔ وہ علما کو لے کر لان کے آخری حصے میں لے آیا جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاں گڑیا، آنکھیں بند کر دو۔ پر کیوں؟ کہاں نہ بند کرو۔ علما نے آنکھیں بند کی۔ حمزہ نے کوٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور علما سے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ لو گڑیا، میری جانب سے اس سال کا تحفہ۔ علما نے ڈبیا اس کے ہاتھوں سے لی۔ حمزہ ہر سال اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتا تھا اور یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جس کا علما کو بے صبری سے انتظار ہوتا تھا۔ اس نے آہستگی سے ڈبیا کھولی۔ اندر ایک بہت خوبصورت اور نفیس سی لیڈیز واچ جگمگا رہی تھی، انتہائی نازک سی۔ اس کا رنگ ہلکا گلابی تھا اور دوسری جانب سے دیکھنے پر کوئی اور رنگ بھی نظر آ جاتا۔ علما کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بھائی یہ تو وہی ہے نا جو اس دن میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کی تھی، اور یہ تو بہت مہنگی ہے۔ اگر کوئی چیز میری گڑیا کو پسند آ گئی پھر میں اس کی قیمت نہیں دیکھا کرتا، کیونکہ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہو تم۔
بس تم خوش رہا کرو۔ حمزہ نے خود اپنے ہاتھوں سے واچ اسے پہنائی۔ چلو جلدی سے ایک تصویر بنا لے، ورنہ آپ بھی فیضا نے تمہیں بلوانے کے لیے کسی کو بھیج دینا ہے۔ بھائی آپ جانتے تو ہے میں تصویر نہیں بناتی۔ ٹھیک ہے بس آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ دونوں نے ایک پیاری سی تصویر کھینچی۔ اسی لمحے فاطمہ بیگم نے دونوں کو بلوایا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ جیسے ہی اس نے صفحہ پلٹا اس کی نگاہیں وہیں جم گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ او میری اللہ، یہ سچ ہے؟ اشال سچ میں؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ خوشی اس قدر تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آخر کار اتنے سالوں کی تلاش ختم۔ مما کتنی خوش ہوگی، اور باقی سب بھی۔ میں ابھی مما کو بتاتی ہوں۔ او شال، تم تو میری خالہ کی بیٹی۔ اس سے اپنی خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اشال میں تمہیں مل کر ہی سرپرائز دوں گی۔ اب وہ اشال سے ملنے کی بے تاب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اشال کے پاس پہنچ جائے۔ چلو اتنا انتظار تو کر ہی سکتی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ فیضا کی رخصتی کے بعد وہ لوگ بہت تھک گئے تھے، اس لیے جلدی سو گئے۔ ولیمہ ایک دن بعد ہونا تھا۔ جب آج وہ صبح اٹھے تو شاور لینے کے بعد اسے اچانک اپنے بیگ میں پڑے البم کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے البم نکالا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا۔ وہاں مما بابا کے ساتھ حمزہ ڈھیرے ساری معصومیت چہرے پر سجائے مما کی گود میں تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی۔ اگلی تصویر میں چھوٹے سے حمزہ نے پیاری سی اور چھوٹی سی علمہ کو اپنے گود میں لے کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ساتھ میں فاطمہ بیگم اسے سہارا دے رہی تھی۔ اگلی تصویر میں وہ ایک مکمل فیملی تھی۔ پھر ایسی کئی تصویریں آ گئی تھیں جن میں حمزہ اور علمہ ساتھ تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر دونوں بھائی بہنوں کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایک تصویر پر آ کر علمہ کے ہاتھ ہی تھم گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، چھوٹا سا عبدالہادی تھا، نہایت چھوٹا۔ یہ تصویر اسی سے ملتی جلتی تھی جو اس نے اشال کی البم میں دیکھی تھی۔ تو کیا سچ میں اشال اور ان کے درمیان اتنا گہرا رشتہ تھا؟ شاید تبھی اشال کے ساتھ رہ کر اسے اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ مما کو اکیلے میں خالہ کا ذکر کرتے سنا تھا، اور وہ البم کی تصویر کا ذکر بھی کرتی تھی، مگر مما نے کبھی خود سے نہیں بتایا تھا، اور کبھی علمہ کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ علمہ کے ذہن میں ڈھیروں سوال تھے کہ اب تک وہ دونوں اپنی سگا خالہ سے انجان کیوں تھے، اور اتنی دور اس نے اکیلے میں مما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ سارا دن مما کے اکیلے ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ کوئی آتا رہتا۔ اس نے یہ بات حمزہ کو بھی نہیں بتائی تھی کہ وہ بعد میں بتا دیں گے، پہلے مما سے ساری حقیقت جان لیں گے۔ رات میں کوئی جگہ اسے فاطمہ بیگم کچن میں اکیلی نظر آئی، باقی سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ آہستہ سے چل کر ان کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں البم بھی تھا۔ مما فاطمہ بیگم تقریباً فارغ ہو چکی تھی، اس کی آواز سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ جی بیٹا کیا ہوا، کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے، بس مما آپ سے بہت کچھ جاننا ہے۔ فاطمہ بیگم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مما اس البم میں جو آخری تصویر ہے وہ عبدالہادی کی ہے، علمہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ بیگم سکتے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ ہی تو ایک نشانی ہے، ان کے پاس تو کیا؟ اشال نے عنایہ کی کئی باتوں پر غور کیا، پھر اس کا ذہن ان باتوں کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا، تو اس نے حاشر سے ملاقات کرنا بند نہیں کی۔ آج پھر وہ حاشر کے ساتھ تھی۔ آج حاشر کا موڈ بہت اچھا تھا، کسی بات کی بہت خوشی تھی، شاید اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اشال نے کئی بار پوچھا مگر وہ ٹال گیا۔ کاش اشال اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپ کے مکروہ چہرے کو جان پاتی، اور اس بات سے علم تھی کہ یہ مسکراہٹ کسی کی ہنستی بستی زندگی کو اجاڑنے کی خوشی میں ہے۔ حاشر اشال کو کیفیٹیریا لے آیا اور ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ اشال نے دیکھا اور کوئی سوال نہیں کیا۔ سنو، اب جو میں تمہیں بتانا جا رہا ہوں شاید تم میرا یقین نہ کرو، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ علمہ پر یقین رکھتی ہو، لیکن میں جو بھی دکھا رہا ہوں بالکل جھوٹ نہیں ہے، بس میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ حاشر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اشال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے حاشر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ حاشر نے وہ لفافہ نکالا، اس میں کچھ تصویریں تھیں، جسے اس نے اشال کی جانب بڑھایا۔ اشال نے تصویریں ہاتھ میں لیے، اور جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھنے گئی اس کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ اس پر ستم یہ کہ حاشر جو بھی کہہ رہا تھا اس سے اشال سکتے میں آ گئی، بے اختیار اس کے گردن نپی میں ہلنے لگی۔ دیکھو، تم خود دیکھ رہی ہو،
بھی یقینی تھی، غلام ارشاد کے لیے ناقابل یقین تھے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔